نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 219 کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، تو آپ فرما دیجیے، العفو کو خرچ کرو۔ كذلك يبين اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل، تو آپ فرما دیجیے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، المفسد، فساد مچانے والے کو، من المصلح، مصلح سے، اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم پر سختی کر دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو اسی طرح کا سوال ایک پیچھے بھی گزرا تھا، تو وہاں پر بتایا تھا کہ اصل اس سوال کے دو جوز تھے۔ ایک جوز تھا کہ کیا چیز خرچ کریں، اور دوسرا جوز تھا کہ کہاں خرچ کریں، کس کو دیں۔ تو وہاں پر جو ہے نا دوسرے جوز کا جواب دیا گیا کہ کہاں پر خرچ کریں، کس کو دیں، کہ مال خرچ کرنے کے مصارف کیا کیا ہونے چاہیے، کہاں کہاں آدمی مال خرچ کر سکتا ہے۔ والدین ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان پر آدمی خرچ کر سکتا ہے۔ اور جو پہلا جز تھا کہ کیا چیز خرچ کریں، تو اس کا اس آیت کے اندر جواب دیا گیا، قل العفو، کہ آپ عفو کو خرچ کریں۔ عفو کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو آدمی آسانی سے خرچ کر سکتا ہے، جتنا مال آسانی سے خرچ کر سکتا ہے آدمی اس کو خرچ کر دے۔ اور دوسرا عفو کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد، کہ آدمی نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے اپنی جو ہے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں اور آدمی جو ہے مال اٹھا کر جو ہے صدقہ کر دیتا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ پھر جو ہے خود اپنی ضروریات کے لیے بھیک مانگتا پھرے اور جو ہے اوروں سے مانگتا پھرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی جو ہے مال کو جو ہے نا کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ اب ایک ہے کہ آدمی نے جو ہے وہ مال روکا ہوا ہے، ضروریات سے زائد ہے، لیکن وہ آئندہ کسی ضرورت کے لیے روکا ہوا ہے، تو یہ روکنا اگر تو اس مال کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کی ہوئی ہے پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ابھی جو ہے زکوٰۃ بھی نہیں دی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اور ایسے مال پر مال جو ہے وہ روکے جا رہا ہے، تو اس پر وعید آئی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ ایسے لوگ جو مال کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، مطلب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو ضرور جو ہے نا صدقات واجبہ ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم کی جو ہے ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں عفو مال، زائد مال جو ہے وہ اگر لوگ جو ہے حاجت مند ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو پھر تو آدمی پر جو ہے زائد مال کو خرچ کرنا واجب ہو جائے گا، کہ جو ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور اس کے پاس زائد چیز پڑی ہوئی بھی ہے اور پھر بھی نہیں دیتا۔ ہاں اگر جو ہے کوئی جو ہے نا ایسے اس طرح کے حالات نہیں ہیں تو آدمی زائد مال کو روک بھی سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ زکوٰۃ بھی نہ دے پھر بھی روک کے رکھے اور خزانہ جمع کرتا رہے تو اس پر سخت وعید ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ جو زائد مال ہے یعنی اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو، اور جو یا تم آسانی سے خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو۔ اگلا سوال تھا کہ یتیموں سے متعلق، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے شروع میں بھی بہت ساری لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں جس سے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جاتے تھے۔ اب ان بچوں کی ملک ان کا باپ جو ہے وہ کوئی چیز چھوڑ گیا ہے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر تو لوگ جو ہے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو اس پر جو ہے چوتھے پارے میں آیت آئے گی، سخت وعید آئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ
ظلمن جو ہے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، تو لہذا ان کو یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اب اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جن کی پرورش میں یتیم بچے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان یتیم بچوں کا کھانا پینا الگ کر دیا، کہ ان کے مال سے ان کے لیے علیحدہ پکاتے، اپنا جو ہے وہ کھانا پینا علیحدہ بناتے، تو جس سے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ظاہر ہے یتیم بچہ ہے، اس نے کبھی کھا لیا کبھی بچ گیا، تو اس طرح جو ہے وہ یتیم کا بہت سارا مال ضائع ہو جاتا، کہ جو اس نے نہیں کھایا وہ گل سڑ گیا، وہ اس کے کوئی کام نہیں آیا، پھر مسئلہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ قل اصلاح لہم خیر، تو یہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ یتیموں کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے، ان کے ساتھ خیر خواہی مقصود ہونی چاہیے۔ باقی اگر تم ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لو کہ ایک وقت جو ہے یتیم کا بچ گیا وہ تم نے کھا لیا تو دوسرے وقت تم اس کے لیے بنا دو، تو اپنے ساتھ یتیم کا مال جو ہے وہ ملا سکتے ہو، لیکن مقصود اس یتیم کے مال کو کھانا نہ ہو، ہڑپ کرنا نہ ہو، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہو، تو جس طرح اس کی اصلاح ہو اس طرح کر لو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اصلاح کرنے والا ہے، کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے اور کس کی نیت جو ہے وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی ہے، کھانے کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہاری آسانی کے لیے دے دیا ہے، ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے، تو جس طرح آسانی ہو کہ اگر ان کے مال میں ان کی اصلاح یہی ہے کہ تم ان کا مال اپنے ساتھ ملا کر کچھ ان کا بنا لیا کچھ اپنا ملا لیا، تو جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اگر چاہیں تو فوراً پکڑ کر لیں، لیکن جو ہے فوراً پکڑ نہیں فرماتے، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی اگر کسی کی پرورش میں یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے، اور اس میں بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اور یتیم مال کی حفاظت کرے، اور جتنا اس کی ضروریات ہیں اس پر